ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا ایک باب 57 سے 56 آیات مقدسہ تک۔ اب الصبات کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کہ خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ خوشی منائی، اور وہ 8ویں دن بچے کا ختنہ کرنے آئے اور اس کے باپ کے نام پر اس کا نام زکریا رکھنے لگے۔ مگر اس کی ماں بول اٹھی اور کہا کہ نہیں، بلکہ اس کا نام یوحنا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے گھرانے میں کسی کا یہ نام نہیں۔ تب انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے؟ اس نے تختی منگوا کر لکھا کہ یوحنا اس کا نام ہے، اور سب نے تعجب کیا، اور اسی دم اس کا منہ اور اس کی زبان کھل گئی، اور وہ بولنے لگا اور خدا کی تعریف کرنے لگا۔ تب ان کے آس پاس کے سارے رہنے والوں پر ڈر چھا گیا، اور یہودیہ کے تمام کوہستان میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا، اور سب سننے والوں نے انہیں اپنے دل میں رکھ کر کہا کہ یہ بچہ کیسا ہونے والا ہے، کیونکہ یقیناً خداوند کا ہاتھ اس پر تھا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آج 23 دسمبر آمد کے چوتھے ہفتے کا جمعہ۔ آج کی پہلی تلاوت میں ملاکی نبی بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے پیغمبر بھیجا جائے گا، اور جو ہمیں پاکیزگی عطا کرے گا، اور وہ اس میں دو باتیں استعمال کی، تیزاب کی طرح اور بلیچ کی طرح، جو دھوبی استعمال کرتے ہیں، اور اسے ہمارے گناہوں کو صاف کیا جائے گا، ہماری روحوں کو پاک صاف کیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نبوت کرتے ہوئے ملاکی کہتا ہے کہ ایک پیغمبر آئے گا اور اس کے لیے راہ کو تیار کرے گا۔ یعنی جب ہم خداوند یسوع مسیح کو حاصل کریں گے، اسے دیکھیں گے، تو اس سے پہلے ہماری روحوں کو پاک اور صاف کیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور بڑی ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں الیاس کو بھیجوں گا، الیاس نبی کو اس سے پہلے بھیجوں گا، تاکہ وہ والدوں کی یا والدین کی تربیت کر سکے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے انہوں نے تیار کرنا ہے، اور بچوں کو اپنے والدین کی طرف راغب کرے گا کہ وہ ان والدین کی جو تربیت و تعلیم ہے اس کو قبول کریں۔ آج کی انجیل مقدس میں وہی پیغمبر جس کا ذکر ملاکی نبی نے کیا، آج اس کی پیدائش کا دن ہے، یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس کی پیدائش کا بتایا جاتا ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ زکریا نبی کو جب یہ رویا ملی تھی، جب یہ پیغام دیا گیا تھا، تو اس نے شک کیا تھا کہ اس بڑھاپے میں کس طرح سے الزبتھ اور میں، ہم جو بزرگی کی عمر میں ہیں، تو کس طرح سے یہ ہو سکے گا ہمارے لیے۔ تو چونکہ اس نے شک کیا تھا، اس کی زبان بند ہو گئی تھی اور وہ صرف اشاروں سے بات کرتا تھا۔ آج جب اس کا نام رکھنے لگے تو الزبتھ نے کہا کہ اس کا نام یوحنا ہے، یعنی وہ جو پیغمبر ہوگا، جو خداوند کی راہ تیار کرنے والا ہوگا، اس کے لیے اس کا نام یوحنا ہے۔ کیونکہ یاد رکھے، الزبتھ بھی جب 6 ماہ کی تھی، حاملہ تھی، تو مقدسہ ماں مریم جب ملاقات کرنے کے لیے گئی، تو اس وقت یہ بچہ جو ہے یہ خوشی سے اچھل پڑا تھا مقدسہ مریم کو، یعنی اس نے پہچان لیا تھا خداوند یسوع مسیح، کیونکہ یہ ہی ہے جس کے لیے میں پیغمبر ہوں، اور جس کے لیے میں راہ تیار کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہوں، پیدا کیا گیا ہوں۔ دیکھیں کس طرح سے خدا نے الزبتھ اور زکریا کے بڑھاپے میں ایک ایسی بات جو ہو نہیں سکتی، اس انہونی کو ہونی کر دیا، کہ کس طرح سے خدا کی پیدائش ایک انسان بننے کی
کا جو عمل ہے اس میں خدا نے کیسا معجزہ کیا کہ بڑھاپے کی عمر میں الزبتھ کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام یوحنا رکھا گیا، جو خداوند کی راہ کو تیار کرے گا۔ اور جب زکریا سے پوچھا گیا کہ بھئی تمہارے تو خاندان میں کوئی ایسا ہے نہیں ہے نام، تو تمہارا کیا خیال ہے کیا نام ہے اس بچے کا؟ تو اس نے کہا مجھے ایک تختی دو، اس کے اوپر اس نے لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے۔ یعنی کس طرح سے پہلے ہی خدا نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا، انہیں پتہ چل گیا تھا کہ الزبتھ کے پیٹ میں جو ہے، جس نے جنم دیا ہے وہ پیغمبر ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی راہ کو تیار کرنے والا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، سارا علاقہ اس بات سے حیران ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ کیسا ہونے والا ہے، سب اس بات کے لیے تجسس میں ہیں۔ ہاں، تو پھر آج جب 23 دسمبر ہے، ہم خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بہت قریب آ گئے ہیں، تو ہمارے لیے یہ تلاوتیں کیا پیغام دیتی ہیں؟ ہمارے لیے یہ تلاوتیں پیغام دیتی ہیں کہ ہم راہ کو تیار کریں، اپنے دلوں کو، اپنی روحوں کو پاک اور صاف کریں۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ جس وقت ہم پاک ماس میں حصہ لیتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور گناہ کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اور میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب تبدل کا وقت ہوتا ہے تو کاہن جب میں کا پیالہ لیتا ہوں، کہتا ہے یہ میرا خون ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا۔ تو ایک پاک ماس میں شامل ہونے کا عمل ہماری روحوں کو، دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے، ہمارے گناہ مٹ جاتے۔ ایک ہے اعتراف کرنے سے۔ تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کے آمد کی عید کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں تو کیا اچھا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بھی صاف کریں، اعتراف کے ذریعے، پاک ماس کے ذریعے سے اور توبہ کرنے سے۔ اور پھر جو تیسرا بڑا اچھا عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کر دی اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں میں، تو میں معافی بھی مانگ سکتا ہوں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، روح کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اگر میری کسی سے ناراضگی ہے تو میں خداوند یسوع مسیح کی آمد پر خداوند یسوع مسیح کو یہ تحفہ دے سکتا ہوں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے تحفہ دیجیے، مجوسی بھی آئیں گے تو وہ بھی تحفے لے کر آئیں گے۔ آپ نے کوئی تحفہ دیا؟ ہاں، یہ وقت ہے اپنی روح کو پاک اور صاف کرنے کا، تاکہ ہم لائق اور واجب طور سے خداوند یسوع مسیح کو خوش آمدید کر سکیں، کرسمس منا سکے، اپنے آپ کو تیار کرے۔ کوئی اگر بہن بھائی ایک دوسرے سے ناراض ہے تو ناراضگی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا تو اس کی معافی مانگ لے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس کو معاف کر دیں اور جا کے گلے سے لگا لے، ورنہ پھر کرسمس آئے گا اور چلے جائے گا۔ یہ بڑا دن جو آئے گا اور چلے جائے گا، لیکن کیا یہ بڑا دن آپ کے لیے بڑا دن ہوگا؟ میرے لیے بڑا دن ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب میں اپنے دل کی چرنی کو پاک اور صاف کروں گا اپنے گناہوں سے، جس طرح سے یوحنا نے کہا کہ اپنی خداوند کی راہ کو تیار کرو، اور اس نے کفارہ اور گناہ کو پاک صاف کرنے کے لیے کہا تاکہ خداوند کی راہ کو تیار کرے، کیونکہ وہ آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی اپنے آپ کو تیار کریں۔ وقت بہت کم رہ گیا، صرف 2 دن رہ گئے۔ اس میں اپنے اندر ہر کوئی جھانک کے دیکھے کہ کس طریقے سے میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر خدا کو کس طرح سے میں نے ویلکم کرنا ہے، کیا اپنے گناہوں میں ہی کے بوجھ تلے، یا کہ اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا کر پاک اور صاف ہو کر ساری غلاظتوں کو دور کر کے اپنے پاک صاف دل کی چرنی یسوع کو دوں کہ آ یسوع میرے دل کی چرنی میں جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے، والدین آپ کا جو کردار ہے وہ یوحنا استباغی کا کردار ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے خداوند کی راہ کو تیار کرنا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دے کر، تربیت دے کر آپ نے بھی ان کے دلوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں اخلاقیات، مسیحی اقدار اور اچھی باتوں کی طرف راغب ہوں، تاکہ آپ کا گھرانہ ایک بڑا پاکیزہ گھرانہ ہو، مقدس گھرانہ ہو، جس میں خدا کی تعلیمات، یسوع کی تعلیمات کے مطابق ہم سب
جو ہیں اپنے آپ کو تیار کر سکیں. اس طرح ہم بھی ایک دوسرے کے لیے، ہر مسیحی ایک دوسرے کے لیے مقدس یوحنا کا کردار نبھا سکتا ہے، دوسروں کو خداوند کی طرف راغب کر کے اپنی خیالوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے اس کی گواہی دے. یوحنا ایک گواہ تھا اور اس نے خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ ہے خدا کا برہ جو ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. تو ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کر سکتے ہیں، یوحنا استباغی کی طرح انہیں راغب کر سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنی روحوں اور دلوں کو پاک اور صاف کرے. آپ سب کو خدا بڑی برکت دے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ وہ نجات دہندہ جو ایک چھوٹا معصوم بچہ بن کے ہماری اس دنیا میں آنے کو ہے، اس کو خوش آمدید کہہ سکیں اور پاک اور صاف دلوں کے ساتھ اسے اپنے میں جگہ عطا فرمائے. آپ سب کو خدا بڑی برکت دے اور آنے والی عید خداوند یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ کی پیدائش آپ سب کو بہت مبارک ہو. آمین.